السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 405 405۔ ایک حدیث سنیے، پھر مختصر اس کی تشریح سن لیجئے۔ قیامت کے دن متکبر لوگ، بڑے تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اترانے والے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، قیامت کے دن تکبر کرنے والے لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوگی، انہیں جہنم کے جیل خانے میں ڈالا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی سخت آگ ان کے سروں پر شعلے مارے گی، انہیں جہنمیوں کا لہو، پیپ اور پاخانہ، پیشاب پلایا جائے گا۔ یہ حدیث بکھر موتی جلد 4 صفحہ 189 پر ہے، اور اوپر کا حوالہ ہے تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 474۔ اس کے لیے دنیا میں تکبر سے بچیے، کوئی بڑائی نہیں، بڑائی اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر کوئی چوک ہو جائے تو معافی مانگ لیجئے۔ اس کے متعلق ایک نصیحت یاد کر لیجئے، نصیحت دھیان سے سنیے۔ جو آدمی غلطی کرنے کے بعد اس کی تاویلیں ڈھونڈنے لگا وہ برباد ہو گیا۔ خدا کے نزدیک اصل برائی غلطی کرنا نہیں ہے، بلکہ غلطی پر قائم رہنا ہے۔ جو آدمی غلطی کرنے کے بعد اس کی تاویلیں ڈھونڈنے لگے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور جو شخص غلطی کا اقرار کر کے اپنی اصلاح کر لے وہ خدا کے نزدیک قابل معافی ٹھہرتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد آدمی ہمیشہ 2 امکانات کے درمیان ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، دوسرا یہ کہ وہ ڈٹھائی کرنے لگے، ضد کرنے لگے، اکڑنے لگے، تکبر کرنے لگے۔ جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اس کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ خدا کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ڈٹھائی کا طریقہ اختیار کرے، تکبر کا طریقہ اختیار کرے، بڑائی کا طریقہ اختیار کرے، وہ گویا خدا کے غضب کے راستے پر چل پڑا۔ وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے جھوٹی تعویلیں کرے گا۔ ایک غلطی کو نبھانے کے لیے وہ دوسری بہت سی غلطیاں کرتا چلا جائے گا۔ پہلے شخص کے لیے خدا کی رحمت ہے اور دوسرے شخص کے لیے خدا کی سزا ہے، اور جو سزا میں نے مسند احمد کی روایت کے ذریعے سے بیان کر دی ہے، یہ سزا، یہ زبردست سزا ہے۔ اس لیے تکبر سے بچیے۔ کوئی بھی اپنے اندر، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم خوبصورت ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی خوبصورتی ہے، مال ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، علم ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، زمینیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، دکان چل رہی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، صحت ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اس لیے تکبر کے جملے سے بھی بچیے اور تکبر کرنے سے بھی بچیے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کے جملے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پیارے رب، میں اس کا مختصر ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، پورا ترجمہ نہیں کر رہا، ترجمہ تو آئے گا انشاءاللہ امیجز کے اندر، پورا کے پورا جو ہمارا ریاض القرآن کا ترجمہ ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔
لیکن یہ دعا روزانہ مانگتے رہی. یہ جو میں نے پڑھائی یہ قرآن کی دعا ہے. اس سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اولادوں کے اندر بھی دیندار پیدا ہوں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اولادوں کے اندر بھی اچھے صلحاء پیدا ہوں گے، متکبر پیدا نہیں ہوں گے. ہاں، تکبر یہ بہت خراب چیز ہے. بس اب ترجمہ جو ہے وہ امیجز میں آ جائے گا انشاءاللہ، اس میں آپ پڑھ لینا. اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول کرے، دعوت کے کام کے لیے قبول کرے، اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.